حضرت خواجہ حذیفہ مرشی اس لائق ہو گئے کہ ابراہیم ادم بلخی نے اپنا خرقہ ان کو پہنا کر خلافت و اجازت بخشی کہ وہ بیعت قبول کریں اور عوام الناس کی خدمت کریں. تو اس طرح جو ہے آپ سلوک کی منزلیں جو ہے طے کرنے کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم ادم بلخی کے جو ہے خلیفہ بنے. خلافت اور اجازت دینے کے وقت آپ نے ان کو نصیحت فرمائی کہ دنیا کو ہرگز قبول نہ کرنا، اپنے پیران طریقت کے راستے پر چلنا اور اس پر یقین رکھنا کہ دنیا درویشوں کی رہزن ہے. جب کوئی خدا کے راستے پر چلتا ہے تو دنیا اس کی راہ میں بڑی بڑی چٹانیں کھڑا کر دیتی ہیں کہ وہ راستے سے منحرف ہو جائے، ہٹ جائے اور خدا کی اطاعت سے باز آئے. لیکن مرد وہی ہے جو اپنی حفاظت کرے. دنیا والے اگر تم سے ملنے آئیں تو تم خدا سے توبہ اور استغفار کے طلبگار رہو اور گریہ وزاری کر کے اپنے پیرانے سلاسل سے مدد مانگو. تم دنیا والوں سے اس طرح بھاگو جیسے تیر کمان سے گریزاں ہوتا ہے، یعنی جس طرح تیر جو ہے کمان سے نکل جاتا ہے اس طرح جو تم دنیا دار لوگوں سے جو ہے بھاگو اور ہمیشہ توبہ و استغفار جو ہے کرتے رہو، گریہ زاری کرو اور اپنے پیران الزام سے استعانت جو ہے طلب کرو. حضرت حذیفہ مرشی 7 برس کی عمر میں حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ 7 قرأت قاری بھی ہو گئے تھے اور دن اور رات ملا کر 2 مرتبہ قرآن پاک ختم فرماتے. یہ جو ہے عظیم المرتبہ اولیاء اللہ کا خاصہ رہا کہ وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے. آج ہماری سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت سے جو ہے دور ہیں اور غافل ہیں. تو یہاں پر 2 مرتبہ ایک دن میں ایک رات میں قرآن پاک جو ہے ختم کرنا آپ کا معمول تھا. تو اندازہ لگائیں کہ کتنا قرآن پاک سے محبت تھی. آپ جس درویش کو دیکھتے اس کی عزت فرماتے اور دعا کی درخواست کرتے. تقریباً ہر شخص آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھتا تھا. حضرت خواجہ فضیل بن نیاز کے علاوہ سلطان العارفین خواجہ بایزید بستانی میں بھی آپ کو ایک مرتبہ دیکھا تھا اور دیکھ کر فرمایا تھا کہ حذیفہ مرد خدا اور شیخ ہونے والے ہیں، جمع ہو کر بہت سے لوگوں کو یہ منزل مقصود تک پہنچائیں گے. 16 برس کی عمر میں علم لدنی کے عالم ہو گئے اور شریعت و طریقت، حقیقت و معرفت میں ہم آہنگی پیدا کر دی. آپ ہمیشہ کمبل کا لباس پہنتے، خلوت پسند تھے، ہر وقت خوف خدا کے باعث روتے رہتے. اگر لوگ اس کثرت سے گریہ کا سبب دریافت کرتے تو ارشاد فرماتے، حضور نے فرمایا کہ 2 فریق ہوں گے، ایک جنتی اور ایک جہنمی، اور میں نہیں جانتا کہ میں کون سے فریق سے ہوں. ابھی اندازہ لگائیں خوف خدا کا. نیک عمل کرنے کے باوجود بھی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اس طرح ہے، کہتے ہیں نہ معلوم میں جنتی ہوں یا جہنمی. ان کی زندگیاں ہمارے لیے درس ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، سبق ہیں. ایک شخص نے کہا جب آپ کو خود ہی نہیں معلوم آپ کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر بیعت کیوں لیتے ہیں؟ حضرت خواجہ نے ایک نعرہ مار کر بے ہوش ہوئے اور جب ہوش میں آئے تو غیب سے آواز سنائی دی، کیا حذیفہ میں تم کو دوست رکھتا ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہشت میں داخل کروں گا. اس مجلس میں اس وقت 30 کفار بھی تھے جنہوں نے ہاتف کی آواز اپنے کانوں سے سنی اور یہ سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گئے. حضرت حذیفہ مرشی ایک مرتبہ روضہ منورہ پر حاضر تھے. وہاں آپ کو رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا، اے رسول اللہ، ڈر معلوم ہوتا ہے کہیں خیر الہی میں نہ مبتلا ہو جاؤں. آپ نے جواب دیا، ہمت بلند رکھو، تم جنت میں میرے ساتھ رہو گے اور جو تمہاری صحبت میں رہے گا اسے بھی جنت نصیب ہوگی. تو یہ بشارتیں ہیں رسول پاک کی طرف سے، بزرگان دین کی طرف سے، سلسلہ چشتیہ کے متعلقین کے لیے جو ان کے پیروکار ہیں، ان کی پیروی کرنے والے، ان سے ارادت رکھنے والے، ان سے نسبت رکھنے والے، جو ان کے طریقے پر، ان کے عقائد پر چلنے والے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے کہ یقیناً وہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو ہے جنت میں جو ہے رہیں گے.